السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس میں 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں اور 6666 آیتیں ہیں۔ اس قرآن میں شریعت ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جس شخص نے اس کتاب کو اپنا ساتھی بنایا اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ قرآن میں ہمیں دنیا کی تمام معاملوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہمارے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، والدین کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے، صلہ رحمی کیسے کرنی ہے، یتیم کی سرپرستی کیسے کرنی ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، میدان جنگ میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، پیدائش، موت، جنت، جہنم، آخرت اور مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا اور آخرت میں کیا جزا اور سزا ملے گی، ان سب کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہوں گے، یعنی جو قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن انسانوں کی صف سے نکل کے فرشتوں کی صف میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے، بس جو اسے مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا، نہ آخرت میں کبھی ہلاک ہوگا۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اس کے ہر ایک الفاظ پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن پڑھنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہی سے نکالتی ہے اور حکمت سکھاتی ہے اور انہیں زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ جس رات یہ کتاب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے، جسے ہم لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ یہ 80 سال سے زیادہ کی عبادت ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن شریف قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ قرآن کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے۔ جو شخص نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، آسمان سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے، دوسرا جان نکلتے وقت عذاب سے محفوظ رہتا ہے، تیسرا عذاب قبر سے نجات پاتا ہے، چوتھا جن کاموں سے دوسرے لوگ ڈرتے ہیں وہ نہیں ڈرتا، پانچواں جب دوسرے لوگ پریشان ہوں گے تو وہ پرسکون ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت کی بہترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کتاب سے جڑ جانے سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ کتاب زندگی بخش ہے۔ یہ زندگی کو اجالوں اور روشنی سے بھر دینے والی کتاب ہے۔ اس کتاب سے جڑنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے، سر خلو اور سر بلند ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کتاب رحمت سے جڑنے کی اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔